حضرات ایک معاملہ ہے کہ اگر شوہر نامرد ہے تو بیوی کیا کرے؟ دیکھیے، اگر شوہر نامرد ہے اور بیوی کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا تو شوہر کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو، اور پھر بیوی کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ خلا کے ذریعے اپنی شوہر سے طلاق لے سکتی ہے۔ اگر چونکہ ایک شوہر اپنی بیوی کو مطمئن کرے، اس کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ بستر کے حقوق ہوں، چاہے وہ اوڑھنے پہننے سے تعلق رکھنے والے حقوق ہوں، یہ شوہر کے اوپر لازم ہے کہ ان کو پورا کرے۔ اب اگر وہ حقوق نہیں پورے کر سکتا تو اب یہاں حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، پہلے تو شادی ہی نہ کرے، اور اگر پھر کر بھی لیا یا بیچ میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا، شادی کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی کے بستر کے حقوق نہیں پورے کر سکتا تو وہ طلاق دے، اور بیوی کے لیے بھی اجازت ہے کہ اب وہ طلاق لے سکتی ہے۔ بھئی اس پر خاص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی سارے فرامین ہیں بیوی کے حقوق کے اوپر، اس میں ایک یہ بستر کا، اگر شوہر نامرد ہے تو یہ بھی ایک سب سے بڑا حق ہے کہ اس کا حق مارا جا رہا ہے۔ ایک عورت تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی آقا میرا شوہر بڑا نیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا نیک کام کرتا؟ عرض کرنے لگی آقا دن بھر وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو پوری رات کا قیام کرتا ہے۔ آقا جب رات آتی ہے تو وہ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اور جلال میں آنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو دریافت کیا اور بلایا، اور نبی نے فرمایا تو اپنی بیوی کا حق مارتا ہے، تو نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کا حق مار کے نیک نہیں بن سکتا۔ بیوی کا بھی حق ہے۔ آپ دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات بھر عبادت کرتے ہو، تو بیوی کا حق ادا کب کرتے ہو؟ اس کے بستر کا حق کب ادا کرتے ہو؟ آپ پوری رات عبادت نہ کر کے تھوڑا کریں، لیکن اپنی بیوی کے بستر کا حق بھی ادا کریں۔ تو اس لیے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے بستر کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، تاکہ وہ کسی اور سے نکاح کر کے اپنی خوشحال زندگی گزار سکے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آئی، کوئی عورت ایسے جملے بول رہی تھی، حضرت عمر نے ان کے جملے سنے، جو جملے ناقابل بیاں ہیں۔ اس کے گھر سے آواز آئی، حضرت عمر نے صبح کو تحقیق کی کہ اس عورت کا شوہر کہاں ہے، یعنی شوہر کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑی پریشان تھی، چونکہ جو اس کی نفسانی خواہشات تھیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی، اس کا شوہر گھر پر نہیں تھا ایک عرصہ دراز سے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب تحقیق کی، پتہ نکالا، تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر فوج میں رہتا ہے، فوجی ہے، ایک عرصے سے فوج میں گیا ہوا ہے محاذ پر، اور کافی عرصہ سے وہ نہیں آیا ہے، اور جو اس کے بستر کا حق ہے وہ اس کو نہیں مل پا رہا ہے، اس کے بستر کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے اس کا شوہر۔ حضرت عمر نے پھر ایک قانون بنا دیا، تب سے پہلے تحقیق کی حضرت عمر نے کہ کتنے دن تک ایک عورت اپنے شوہر کے بستر سے دور رہ کے برداشت کر سکتی ہے، تو تحقیق کے مطابق تقریباً 4 مہینے کی مدت سامنے آئی۔ جب 4 مہینے کی مدت حضرت عمر کے سامنے آئی تو حضرت عمر نے ایک قانون فوجیوں کے لیے بنا دیا کہ کسی محاذ پر، اگر کسی جنگ پر اگر آپ نے جانا ہے، کہیں پر جانا ہے، تو آپ نے صرف 4 مہینے تک رہنا ہے، اور 4 مہینے کے بعد آپ کو ایٹومیٹکلی چھٹی مل جائے گی۔
یعنی اگر فوجی نہیں بھی چاہے گا تب بھی اس کو چھٹی مل جائے گی. یہ قانون حضرت عمر نے بنا رکھا تھا تاکہ وہ اپنی بیویوں کے بستروں کے حق ادا کر سکیں. تو یہ بڑا لازمی، بڑا ضروری ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ بزنس کر رہے ہیں، بہت زیادہ کما رہے ہیں، رات بھر جو ہے کم بزنس میں، دن بھر بزنس میں، پھر وہ اپنی بیویوں کا حق ادا اچھے سے نہیں کر پاتے. وہ دن بھر اپنے بزنس میں رہتے ہیں، وہ تھک گئے اور پھر وہ حق ادا نہیں کیا. ان سے اس کا حساب ہوگا. بھائی بزنس کر چاہے تھوڑا کم کما، لیکن تیری بیوی کا بھی حق ہے، اس کے بستر کا بھی حق ادا کرو. زیادہ پیسے سے تیری بیوی کیا کرے گی؟ زیادہ بزنس اس کے کسی کام کا نہیں. اس کے جو سکون ہے، وہ جو اس کے نفسیاتی ضروریات ہیں ان کو پوری جب کرے گا، اس کے بستر کا حق ادا کرے گا، تب اس کی زندگی کو کہیں جا کر کے سکون ملے گا. خالی پیسے سے سکون نہیں مل سکتا. اگر خالی پیسے سے سکون مل سکتا تھا تو پھر شادیوں کی ضرورت نہیں تھی، نکاح کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو پیسے سے ہی سارے سکون حاصل کر لیے جاتے. یارا اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کام کرتے ہیں، مصروف ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی بیوی کا بھی کے لیے ٹائم نکالیں، اس کا حق ضرور ادا کریں. آپ اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، بہت زیادہ بزی لائف ہے آپ کی، میں مانتا ہوں، لیکن 24 گھنٹہ میں کچھ وقت اپنی بیوی بچوں کے لیے نکالیں. وہ ان کا حق ہے. اگر آپ وہ حق ان کا مار گئے اور اس وقت میں آپ نے زیادہ بزنس کیا، کما تو بہت لیا، لیکن میدان محشر میں آپ کی پکڑ ہوگی، اس لیے کہ آپ اپنی بیوی کے بستر کا حق مار کے آئے ہو. یہ حقوق، اس پر توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی. ایسے ہی کچھ لوگ اپنی بچوں بیویوں کو چھوڑ کر جو ودیش چلے جاتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا جو 2-2 سال، 4-4، 5-5 سال میں ودیش سے آ رہے ہیں، یہ بیویوں کا حق مارا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں حق تلفی ہو رہی ہے. آپ ودیش جائیں، خوب جائیں، لیکن وہ ایک مدت کے اندر 4-5 ماہ میں واپس آئیں. آپ ایک بار جو ہے گھر رک کر تھوڑی دن اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ٹائم دے کر کے اس کے بعد پھر چلے جائیں. آپ چھٹی لگوائیں. میری گزارش ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. جہاں پر کسی کو کھلانا ضروری ہے، بیوی کو پلانا، اوڑھنا، پہنانا ضروری ہے، وہیں اس کے بستر کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی ادا آپ کریں. اگر آپ وہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ شادی نہ کریں، اور شادی کر کے بھی اگر آپ اپنی بیوی کے حقوق بستر کے ادا نہیں کر پا رہے ہیں یا اس کے حق ادا کرنے کی آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دیں آپ، تاکہ وہ بدکاری سے بچ جائے، اس کی زندگی تباہ نہ ہو، کہیں وہ اور نکاح کر کے اپنی خوشحال زندگی گزار سکے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.